جی پیارا رمضان میں وقت ہوا ہے پیارا اسلام کا. ہمارا پیارا اسلام، جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے پیس. تو وہ تمام مسلمان جو کہ سن رہے ہیں مجھے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پیس میں ہیں، یعنی کہ سکون میں ہیں، اسلام میں ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم مفتی نور رحمانی صاحب. اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کچھ نیا ہم نے کہا کہ ہم نے کیا ہے. تو نیا ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ خوبصورت مہینہ جو کہ مہینوں کا سردار کہلاتا ہے، رمضان المبارک، جو کہ ہم گزارتے ہیں روزے رکھ کے، عبادتیں کر کے، اس مہینے میں 27ویں شب کو قرآن پاک نازل ہوا جو کہ ہے کتابوں کی سردار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا جو کہ ہے نبیوں کے سردار. تو ہم کیوں نہ وہ تمام لوگ جو کہ جاننا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے کون سے حصے میں کیا چیز ہمیں ملے گی. اور کبھی کبھی لوگ وقت کی وجہ سے، کسی اور مجبوری کی وجہ سے، نوکریوں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے وہ چیزیں اپنی لے کر نہیں چل پاتے ہیں اس طرح سے جیسے کہ وہ چاہتے ہیں. تو ان کے لیے بہت ہی خوبصورت ایک اتنا پیارا سا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے کہ جس میں مفتی نور رحمانی صاحب بتائیں گے کہ کون سے سپارے سے ہمیں کیا ملے گا. آگے میں آپ کی طرف آتی ہوں، آپ بتائیے کہ یہ کس طرح سے ہم لے کے چلیں گے پورے 30 دن ماشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ آج پہلا رمضان مبارک ہے اور آج ہم پہلے پارے کا خلاصہ سمجھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ 30 دن تک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے 7-8 بہت 9 منٹ لوں گا، اور میں اس میں یہ بات کروں گا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے باتیں کیا کی ہیں، اللہ کے میسیجز کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میسیج کو لے کر ہم تک پہنچاتے تھے. آج وہ میسیج ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہم موبائل میں اس کے میسیج کا انتظار کرتے ہیں. بے شک. اللہ کے محبوب اللہ کے میسیج کا انتظار کرتے تھے، اور جب میسیج آتا تھا تو کائنات کو ڈیلیور کرتے تھے. تو آج ان میسیجز کی میں بات کروں گا، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو 23,000 میسیجز ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو دیے. آئیے اب قرآن کو سمجھتے ہیں. آپ سب میرے ساتھ کہتے رہیے، گھر میں جو میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، میرے بچے، بھائی، دوست، احباب یہاں ٹرانسمیشن میں سب لوگ موجود ہیں. آئیے اس قرآن کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے مکی صورت اور ایک ہے مدنی صورت. میرے ساتھ بولیے گا، ایک ہے مکی صورت اور دوسری ہے مدنی صورت. مکی صورت کے جو پورے قرآن میں صرف 3 اہم موضوع ہیں، 3 ٹاپکس ہیں. ایک ہے عقیدہ توحید، یعنی کہ مونوتھیزم، وی بلیو ونیس آف اللہ، اللہ ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، سمیع ہے، تھا، ہے اور رہے گا. دوسرا ہے عقیدہ رسالت، تمام انبیاء اللہ سبحانہ و تعالی وسلم کے پیغمبر ہیں، اور میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری محبوب پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندہ اعظم ہیں، رسول ہیں. تیسرا ہے عقیدہ آخرت، جسے ہم کہتے ہیں ججمنٹ ڈے، مرنے کے بعد ہمیں حساب دینا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب سے جو پہلی صورت ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ. نزول کے اعتبار سے سورہ علق ہے، اور ترتیب کے حوالے سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ کیونکہ مکی صورت ہے، اس کے 3 بنیادی مضامین، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. شروع کی 2 آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جس میں اللہ نے اپنی شان، اپنی کبریائی، اپنا انٹروڈکشن کروایا. اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، تمام کائنات کو پالنے والا ہے کیسا؟ جو بہت زیادہ مہربان، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنا رحم کرنے والا ہے کہ جو سمندروں کا رب ہے، اور جب کوئی اس کی خوف، اس کی محبت میں روئے، اس کی چاہت میں آنسو بعد میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے اپنی جنت عطا فرما دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر یہ 4تھی آیت میں رسالت کا تذکرہ ہے. 5ویں اور 6ٹھی آیت کے اندر قیامت اور رسالت کا تذکرہ آتا ہے.
آخر میں حکم دیا جاتا ہے، دعا کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے اور اس میں صالحین کا تذکرہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خلاصہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں یہ شفا ہے، جو شخص اس کی کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور سورہ بقرہ کا نزول کا اگر آپ وقت دیکھیں، جب یہ نازل ہوئی ہے تو جبریل امین نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ 2 نور عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کائنات میں کسی نبی کو نہیں ملے، جو اللہ کے نوروں میں سے ایک نور تھا، سبحان اللہ، وہ ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ آج بھی جہاں پڑھی جائے اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں پڑھی جائے تو آسمان سے فرشتوں کا کثرت کے ساتھ نزول ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اور جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، وہ جگہ، وہ گھر، وہ آفس، کچھ بھی ہو جہاں پڑھی جائے، وہ کبھی برباد اور ویران نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں تو صرف تبھی پڑھی جاتی ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب سورہ بقرہ کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا جو اسٹارٹنگ ہو رہی ہے وہ ہے الف لام میم۔ قربان جاؤں، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، بھیجنے والے کو پتہ ہے اور جس پہ بھیجا ان کو پتہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ نہ لانے والے جبرائیل کو پتہ ہے نہ کسی اور کائنات، یعنی کوڈ ورک ہے جو اللہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے۔ کبھی حامیم کہہ کے کرتا ہے، کبھی یاسین کہہ کے کرتا ہے، تو کبھی الف لام میم را کر کے کہتا ہے اور کبھی الف لام میم کہہ کے کرتا ہے۔ عرب غیر مانوس تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا تو عرب کو بڑی حیرانگی تھی۔ سورہ بقرہ میں گائے کا تذکرہ ہے۔ اب پوری کائنات میں اللہ نے سورہ بقرہ میں اسٹارٹنگ میں 3 قسم کے انسانوں کی بات کی ہے۔ یہ پوری کائنات میں آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا 3 قسم کے انسان ہیں، ایک ہے مسلمان، ایک ہے کافر اور ایک ہے منافق۔ 3 ہے۔ اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے اللہ، اے قرآن، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا وہ کون ہے؟ تو قرآن نے کہا ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو جنت پر، دوزخ پر، حشر پر، نشر پر، حساب پر، تمام چیزوں پر جو غیب ہے ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے، رزق دیا ہے، علم دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر اپنا نبی اسلام سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا حبیب اور آخری نبی مانتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد 2 صورتوں کے اندر، 2 آیات کے اندر کافروں کا ذکر ہے۔ اب 12 وہ نشانیاں ہیں جن سے اللہ شدید ناراض ہے اور اللہ ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالے گا۔ اور جہنم ہے کیسا، ناظرین توجہ رکھیے گا، حدیث ہے، نبی نے فرمایا اگر سوئی دیکھیے آپ نے، اس کی نوک کے برابر اگر سوئی اس کائنات کو کھول دیا جائے تو پوری کائنات پگھل کے ختم ہو جائے۔ یعنی جہنم اس طرح کہ جہنم سے خود جہنم میں پناہ مانگتی ہے۔ 12 کون لوگ ہیں؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے، سب سے پہلے جھوٹ بولنے والے جن سے اللہ شدید ناراض ہے، دھوکہ دینے والے اللہ ان سے شدید ناراض، عدم شعور جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ ان سے شدید ناراض ہے، جو حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برائی سوچتے ہیں، مکر کرتے ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، فتنہ و فساد کرتے ہیں، جہالت میں ڈوبے رہتے ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے حبیب وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ زمین بننے سے پہلے ہزاروں سال اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال شاید جنات یہاں رہتے تھے۔ تو فرشتوں نے دیکھا تھا کہ جنات جو ہیں وہ بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے حسد بہت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں، چھینا چپٹی کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا پروردگار آپ کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میں آدم کو، جو اب میرا خلیفہ ہوا، فرمایا پروردگار نحن نسبح بحمدک، ہم تیری عبادت کریں گے، جن کو تو بنا رہا ہے یہ تو قتل و غارت کریں گے، یہ تو ایک دوسرے سے نفرت حسد کریں گے۔ اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کا ناظرین ذرا توجہ رکھیں، سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی کا حکم جمع کرنے کا حکم دیا، مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح کو پھونکا، اور جیسے ہی روح کو پھونکا اللہ نے حکم دیا، فرشتے سارے جو لاکھوں کروڑوں سال سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہے، تسبیح میں ہے، تحمید میں ہے، فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ فرشتوں کا لا عالم، ہم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، آدم تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کی جن کی پیدائش ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی ہے، پوری کائنات کا علم فرشتوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ان کا علم دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا فسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ ایک تھا جو کھڑا رہا، وہ سب سجدے میں گر گئے، اور اس نے کہا کہ میں تو بڑا ہوں، میرے پاس تو علم بہت زیادہ ہے، مجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے، یہ سارے حقیر و فقیر ہیں۔ واستکبر وکان من الکافرین، ہمیں ابلیس بہکاتا ہے، اور ابلیس کو اس کے تکبر و کبر نے بہکایا، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا جو فرشتوں کا سردار تھا۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے یا بنی آدم، بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پہ اللہ کی بہت زیادہ نعمت تھی۔ کیا نعمت تھی ناظرین؟ کثرت انبیاء، انبیاء کی کثرت تھی ان کے پاس، اچھا، بہت زیادہ خوشحالی تھی، عقیدہ توحید تھا، اللہ نے فرعون کے مظالم سے ان کو نجات دی تھی، اور یہ ایسے محبوب لوگ تھے جب کھانے کی خواہش ہوتی تھی اللہ آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیا کرتا۔ کیا بات! یہ وہ لوگ تھے کہ جو انبیاء کے جھرمٹ میں رہتے تھے، انبیاء کے ساتھ، یعنی کہ انبیاء جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، یہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو جب ان کو جب گرمی ہوتی تھی، قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ ٹھنڈے بادل کا ان پر سایہ کرتا تھا کہ میرا نبی موجود ہے اور ان کے ساتھ یہ سارے ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ اور جب ان کو پیاس لگتی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں اپنا آسا مارو، اور اللہ نے 12 چشمے جاری ساری کر دیے۔ اچھا، کن وجہ سے اللہ ان سے شدید ناراض ہوا؟ ناظرین، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں نعوذ باللہ ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے حق کو چھپانے والے، دوسرا اپنی نعمتوں کا انکار کرنے والے، ہمیشہ دوسرے کو دیکھنے والے۔ مجھے اللہ نے آنکھ دی، نعمت ہے، بولنے کی صلاحیت دی، نعمت ہے، سننے کی صلاحیت دی، نعمت ہے، چلنے کی صلاحیت دی، نعمت ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، چل کر آیا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ویل چیئر پہ لایا جاتا ہے، میں چل کر آؤں، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد دی، نعمت ہے، گھر دیا، نعمت ہے، اور پھر اللہ نے انسان بنایا۔ نبوت کا انکار کرنے والے، بچڑے کی پوجا کرنے والے، سخت دل لوگ تھے۔ ناظرین توجہ رکھیے، سخت دل تھے جن سے اللہ شدید ناراض ہوا۔ بعض احکام کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے۔ جادو میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے، جادو، جی، جادو میں، اور یہ ہر ایک کی برائی اور دوسرا ٹو میں لگے رہتے تھے۔ یہ وہ چیز تھی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید ناراض ہوا۔ اب حضرت ابراہیم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے، اچھا بہت سالوں بعد اولاد ہوئی ہے، اور بیوی بچے کے ساتھ جاؤ تم وہاں پر، اور یہ اس جگہ پر آتے ہیں۔ آج سے بہت سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کچھ نہیں ہے، نہ وہاں بیت اللہ ہے، نہ حتیم ہے، نہ مقام ابراہیم ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس جگہ کو آباد فرما، اے اللہ یہاں پھل ثمرات عطا فرما، اے اللہ یہاں پر نعمتیں عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ اور اسماعیل السلام نے بعد میں اس کی تعمیر فرمائی۔ اب آخری چیز ہے، پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے ضد اور مخالفت نہ کرو، ہٹ درمی نہ کرو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو۔ الحمدللہ میں نے اور آپ نے آج پہلا پارہ سمجھنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔